اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، خوش رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر۔ ھذا رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 6 پر پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے حضرت امام الحدیث احمد بن شعیب بن علی بن سینان ابو عبد الرحمن النسائی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت جو ہے وہ آپ کی 214 ہجری ہے، اور تاریخ شہادت حکمی جو ہے یعنی تاریخ وصال آپ کی 13 صفر 303 ہجری ہے۔ قمری سال کے مطابق آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 89 سال بنتی ہے، اور شمسی سالوں کے حساب سے 86 سال بنتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ آپ جب سالوں کو گنیں گے، ایئرز کو گنیں گے، تو چاند کے حساب سے اور بنتے ہیں، اور سورج کے حساب سے یعنی جنوری فیبروری کے حساب سے اور بنتے ہیں۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 64 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ 2016 میں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً آپ کو 1100 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار جو ہے وہ مکہ میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق رملہ میں ہے۔ آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ نسائی شریف ہے، اور علی کی محبت میں شہادت حکمی ہے۔ تصوف کے اندر آپ کا ایک عظیم مقام ہے۔ شریعت کے صرف عالم نہیں تھے آپ، بلکہ رہنما بنے، اور طریقت میں حضرت علی کی محبت کے اندر آپ نے جان دے دی، کیونکہ سچا صوفی وہی ہوتا ہے جو علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرتا ہو، بلکہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ مومن بھی سچا وہی ہوتا ہے جو علی سے پیار کرتا ہے۔ اگر علی سے پیار نہیں کرتا تو وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے اس ہستی کا جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا طریقت اور شریعت کے اندر ہر ایک کے رہنما ہے۔ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ حضرت علی کی مہر نہیں ہوتی۔ یہ آپ ذہن نشین فرما لیجیے۔ علامہ عبد القادر نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو ولایت کا مقام ملتا ہے، اس کی فائل سب سے پہلے حضرت غوث پاک کے پاس جاتی ہے۔ غوث پاک جب سائن فرما دیتے ہیں، پھر حضرت علی کے پاس جاتی ہے۔ حضرت علی اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کے سائن ہیں، سگنیچر ہیں، یعنی مہر ہے، تو وہ بھی اپنے سائن فرما دیتے ہیں، اور حضرت علی کے بعد اس ولی کی وہ فائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ آپ حضرت علی اور غوث پاک کی مہر کو جب دیکھتے ہیں، آپ سائن فرما دیتے ہیں، اور اعلان ہو جاتا ہے یہ ولی کامل ہے۔ یہ ہے پروسیس۔ تو اس لیے حضرت علی سے محبت کیے بنا کوئی آدمی ولی بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے ترقی کے منازل کی طرف بڑھنے کے لیے۔ آئیے صوفیاء کا اعلان، اولیاء کا ایمان، اس کا ذرا اظہار ہو جائے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا نہ کوئی والد ہے نہ ولد، وہ ہے احد۔ عظیم سند سے عظیم حدیث جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر علیہ السلام سے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی علیہ السلام ہیں۔ مولا علی بیان کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے سنا جبریل علیہ السلام سے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ جا کے پیام بتلا دو، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو،
من جاءنی منکم بشہادۃ ان لا الہ الا اللہ باخلاص، جو خلوص کے ساتھ یہ شہادت لے کر آیا تم میں سے میرے پاس کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فدخل حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی، وہ میرے قلعے میں داخل ہوا اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصوف کی ڈیفینیشن بہت ساری بیان کی گئی، لیکن میں آپ کو مختصر بتا دوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تصوف یہ ہوتا ہے کہ قول اور فعل ایک ہو جائے۔ اب یہ بھی جامع نہیں بنے گی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قول بھی برا ہوگا تو فعل بھی برا ہوگا، تو کیا وہ صوفی ہوں گے؟ نہیں، جن کا قول اور فعل کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا ظاہر اور باطن ہو جائے، یہ بات ہے۔ کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ کہیں جی تصوف کی تعریف یہ ہے کہ قول اور فعل ایک ہو، تو اگر ایک آدمی کا قول یہ ہے کہ شراب پینا جائز ہے، وہ اسی کے مطابق شراب پی رہا ہو، تو کیا وہ صوفی ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں۔ قول اور فعل ایک ہو تو جب مسلمانوں کی گفتگو ہو رہی ہوگی تو مسلمان زیادہ تر جو قول کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے کرتا ہے، تو قرآن اور حدیث کے مطابق جس کا فعل ہو جائے گا اسے صوفی کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر ولی جو ہوتا ہے اس کا قول اور فعل، یعنی وہ جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق، اسی کے حکم کے مطابق وہ کرتا ہے۔ تو یہ ولی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو استعمال ہر ایک کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہر نبی جو ہے وہ ولی بھی ہے، ہر صحابی جو ہے وہ ولی بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ولی جو ہے وہ نبی اور صحابی ہوگا۔ ہر صحابی ولی ہے، ہر نبی ولی ہے، ہر تابعی ولی ہے، ہر تبع تابعی میں سے جو ہیں وہ ولی ہے، تمام ائمہ ولی ہیں، محدثین ولی ہیں، یہ فقہ کے جو امام ہیں ولی ہیں، یہ سارے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوستوں میں سے۔ اس کا قول اور فعل جو وہ قرآن و حدیث میں پڑھتا ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ اس تعریف کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر امام صوفی نظر آتا ہے، ہر محدث جو ہے وہ صوفی ہے، وہ ولی کامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ پڑھتا ہے وہی وہ پڑھاتا ہے، وہی وہ کرتا ہے۔ ھذا رحمۃ من ربی، صحاح ستہ کے مؤلفین کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے آپ کو بتایا ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اب نسائی شریف۔ میں نے ان کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اور صوفی جو ہے وہ کوئی خاص ایک گروپ ہے۔ نہیں، یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی صوفی ہیں، بلکہ ان کا مقام تصوف کے اندر اور ولایت کے اندر زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ سالک تھے، اور تصوف کے اندر جو سالک اولیاء ہوتے ہیں ان کا مقام جو ہے اس ولی سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا خود بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنوار رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد عمل کیا، عمل کرنے کے بعد عمل کروایا، اور آج تک کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ ان کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کر کے منازل کو طے کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ ان کو بھی پڑھو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صوفی اور ولی یہ کوئی صرف ہندوستان میں نہیں پائے جاتے۔ ہر وہ مسلمان کہ جو قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ صوفی اور ولی ہے۔ اب وہ نام کوئی بھی استعمال کرے، وہ اپنا، وہ کوئی بھی نام استعمال کرے۔ بھائی دیکھیے کہ بیسکلی سب انسان ہیں، سب انسان ہیں، نبی وہ بھی تو انسان ہے، ولی وہ بھی انسان ہے، صحابی وہ بھی انسان ہے، حافظ وہ بھی انسان ہے، مفسر انسان ہے، محدث انسان ہے، مفکر انسان ہے، جو فقیہ ہے انسان ہے، امام ہے انسان ہے، یہ سب انسان ہیں۔ لیکن اس کا نام جو ہے وہ اس کی قابلیت، ابیلٹی کے مطابق اور ماحول کے مطابق وہ نام مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کو جب اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے وہ نبی، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ صحابی، تابعی ہیں، ائمہ ہیں، حافظ ہے، محدث ہے، مفکر ہے، قاری ہے، ہیں تو وہ بیسیکلی انسان۔ تو یہ سب جتنے ہیں ان کو نام دیے گئے، انہوں نے جو کام کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تھے وہ بھی صوفی اور ولی کامل۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جتنے ائمہ ہیں جنہوں نے احادیث کی کتب لکھی ہیں، یہ بھی اپنے دور کے زبردست تصوف کے ماہر، صوفی اور ولی کامل۔ انہوں نے بھی مجاہدات کی ہے، انہوں نے بھی ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے بھی اسفار کیے، سفر کیے۔ ان لوگوں نے بالکل جیسے صوفیاء کرام کرتے ہیں، یہ راتوں کو جاگتے تھے،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اولیاء اور صوفیاء اتنی عبادت نہ کرتے ہوں جتنی عبادت ان لوگوں نے کی. ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے, روزے رکھتے تھے. اور ان کا میڈیٹیشن اور مجاہدہ کیا ہوتا تھا؟ وہ تو کسی غار میں جا کے چلا کاٹتے ہوں گے نا. یہ ساری ساری رات حدیثوں پہ غور کرتے رہتے تھے. علم کو حاصل کیا اور لوگوں سے پیسے مانگ کر نہیں, اپنے پیسوں کو خرچ کر کے علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر لوگوں تک علم جو ہے وہ پہنچایا فری میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا, اگر عالم دین ولی نہیں تو کوئی بھی ولی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. آپ امام نسائی کے نام سے مشہور ہوئے. یہ نسائی کیا ہے؟ اصل میں یہ نسا شہر کا رہنے والا نسائی. قدیم دور میں یہ خراساں میں آتا تھا. آج کل یہ ملک ترکمنستان جو ہے اس میں یہ شہر آتا ہے. 18 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ عشق آباد کا ایک گاؤں ہے یہ نسائی. یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی. وہ اس دور میں محلات ہوتے تھے, اس دور میں یہاں ٹیمپل سے عبادت گاہیں تھیں, لیکن اب کھنڈرات ہیں. سیاح جاتے ہیں تو ستون نظر آتے ہیں, دیواریں نظر آتی ہیں, لیکن وہ شان و شوکت نہیں رہی. لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسا شہر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی مشہور تھا, بعد میں بھی مشہور ہوا. تو آپ اسے نسا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نسا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے نسائی, امام نسائی اور امام نسائی دونوں پروننسیشن ہوں گے. ویسے نساوی بھی پڑھ سکتے ہیں, امام نساوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ٹھیک ہے. امام نسائی, امام نسائی. گرامی کا نام کیا ہے اس پہ تھوڑا سا ذرا اختلاف ہے. ویسے میں گفتگو کم ہی کرتا ہوں. آپ کے والد گرامی کا نام ایک جگہ پہ جو ہے وہ علی ہے اور ایک جگہ پہ شعیب ہے. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ابن خلقان اور ابن کثیر نے لکھا کہ آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ علی ہے اور دادا کا نام شعیب ہے, مگر ابا جعفر طحاوی اور ابو القاسم طبرانی نے موجم الصغیر جلد پہلی 23 پہ لکھا کہ والد گرامی کا نام شعیب ہے. اب ہم ترجیح کس قول کو دیں گے؟ ابن خلقان کو؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ امام طحاوی اور طبرانی یہ دونوں جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو شاگرد جو ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے, تو اس لیے شاگرد کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے. تو آپ اگر سیرت پڑھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے زیادہ تر ایسا ہی لکھا ہے کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام شعیب ہے. آپ کی ولادت 214 ہجری میں ہوئی قدیم خراساں اور جدید ترکمنستان کے اندر. آج کے دور میں اس کا نام خراساں نہیں ہوگا. آج کا جو ملک ہے اس کا نام ترکمنستان ہے, جس کے اندر یہ نسا شہر آتا ہے. 214 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. یہ جو قول ہے یہ بالکل صحیح ہے. بعض نے لکھا ہے کہ 230 میں ہے, نہیں, یہ نہیں ہے. 230 نہیں مانا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ 230 میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے نسا کو آپ چھوڑ چکے تھے بس. اس لیے آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 214 ہجری ہے. آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 214 ہجری سے 229 ہجری کے آخر تک آپ اپنے شہر نسا کے اندر ہی رہے, اسی شہر کے اندر رہے. اب اس دور کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی رفتار کوئی اتنی فاسٹ نہیں ہے. ابتدائی کتب آپ نے پڑھی ہیں, وہ تو ہر مسلمان جو ہے وہ جا کے پڑھتا تھا, کچھ کم کچھ زیادہ. وہ سسٹم کے اندر ہی ایسا تھا کہ مسلمان کو پڑھنا پڑتا تھا. تو آپ نے وہ 15 سال جو ہیں وہ کچھ بچپن کی نظر ہوئے, کچھ علم سے واقفیت حاصل کرنے میں. تو ان 15 سالوں کے اندر آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا, کافی عربی سے سوجھ بوجھ حاصل کر لی. ماشاءاللہ آپ کا خاندان جو ہے وہ بڑا امیر تھا. 15 سال جب وہاں گزر گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ اور قوت ناطقہ زبردست دی تھی. یعنی بولنے کی پاور بھی آپ کے اندر بہت زیادہ تھی اور یاداشت کی زبردست یاداشت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ کرم کر دیا, آپ کو چن لیا حدیث کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم الحدیث کے لیے, حدیث اکٹھا کرنے کے لیے یاداشت کا پاورفل ہونا بڑا ضروری. جو حدیث کو بیان کرتے ہیں اگر ان کی یاداشت کم ہو جائے تو ان کی حدیث بیان کرنے کی پاور کم ہو جاتی. تو یہ بڑا عمل دخل ہے, ضبط. یہ تو جو حدیث پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہ چیز بہت ضروری ہے حدیث بیان کرنے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اب کوئی بھی جو ہے وہ محرک بنا, کوئی بھی, لیکن آپ نے اس رستے کو جو ہے وہ چن لیا.
موجم البلدان میں ہے کہ جلد پہلی صفحہ 468 پہ آپ نے پہلا سفر نسا سے بلخ کی جانب کیا. وہاں ایک بہت بڑی ہستی تھی قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آپ پہنچے. تو تہذیب و تہذیب جلد پہلی صفحہ 33 پہ آپ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے ان سے 14 ماہ رہ کر علم حاصل کیا. 14 ماہ رہ کر. ماشاءاللہ بہت سارے محدثین نے ان سے حدیث جو ہے وہ روایت کی. اب آ جائیے جو اصل چیز میں نے آئمہ کے اندر جس کا انتخاب کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں اس سیکشن کو پسند کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو مقرر ہیں، جو محقق ہیں، وہ اس سیکشن کو پسند کریں گے اور اس کے اندر اور وہ اپنی محنت کر کے اور اس کو نکھاریں گے. کیونکہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہر ایک کے لیے رکھا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، مالک نے رکھا، جو کوئی آتا ہے وہ آ کر پھر اس چیز کو آگے بڑھا دیتا. اب آپ کی جو اساتذہ ہیں ان میں سے قتیبہ بن سعید بلخی محدث خراسان، آپ کا وصال جو ہے وہ 240 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ کی عمر 30 سال تھی. قتیبہ بن سعید شاگرد ہیں فضیل بن ایاز کے، اور فضیل بن ایاز جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. تو جتنے لوگ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتے ہیں، پیروکار ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے. اور وہ یہ میرے لیکچر جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ اس کو بار بار سنیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اور جو آدمی آپ کو یہ کہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، بس آپ پلیز ان کو یہ والا جو سیکشن ہے یہ بیچ میں سے آپ کاٹ کر بنا کے سنا دیجیے. تو قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی جو فیض پہنچا وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو امام نسائی کے پاس پہنچا ان کے ذریعے سے وہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن یہاں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ یہ چل گیا کہ یہ قتیبہ بن سعید بھی صوفی اور ولی کامل، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف جو ہے وہ پہنچا. محدث نیشابور حضرت امام اسحاق بن راہویہ، زبردست صوفی، زبردست ولی کامل، زبردست محدث. ان کا وصال 238 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 24 سال تھی. امام نسائی شاگرد ہوئے حضرت امام اسحاق بن راہویہ کے. یہ شاگرد تھے فضیل بن ایاز کے رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے. یہاں سے بھی تصوف پہنچ رہا ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. امام ابن ماجہ بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 273 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 59 سال تھی. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے امام ابن ماجہ کے. یہ شاگرد تھے امام ابن ابی شیبہ کے، اور یہ شاگرد تھے عبداللہ بن مبارک کے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس لحاظ سے بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیض حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. امام ابو داؤد سجستانی، ابو داؤد والے جو ہیں سنن ابی داؤد، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں. ان کا وصال جو ہے وہ 275 ہجری میں ہوا. اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 61 سال تھی. خطیب بغدادی کا تاریخ بغدادی جلد 9 جلد پہ صفحہ 55 پہ قول ہے کہ امام نسائی نے امام ابو داؤد سے روایت کی ہے. امام اسقلانی کا قول تہذیب و تہذیب جلد 11 صفحہ 246 کے اوپر ہے کہ یحییٰ بن معین سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. تہذیب الکمال جلد 31 صفحہ 545 پہ ہے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر جلد 8 صفحہ 81 پہ فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے. تو اب میں یہ سب کو اکٹھی کر آپ کو لائن سنا دوں. امام نسائی شاگرد ہوئے امام ابو داؤد کے، وہ شاگرد امام یحییٰ بن معین کے، اور امام یحییٰ بن معین شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. فخر کیجئے، یہ امام اعظم کا جو ٹائٹل نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا ہے یہ کوئی میڈیا کا ٹرک نہیں ہے، CNN کا کمال نہیں ہے، وہ یہ وجہ ہے. اور محدثین کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے میں نے زیادہ کرامات پر زور نہیں دیا،
میں نے اس چیز کو اکٹھا کیا ہے کہ ان کا کون سا استاد ہے کہ جو جا کے لنک حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام اعظم جو نام دیا گیا ہے یہ میڈیا کا ٹرک نہیں ہے، اور میڈیا ٹرک استعمال آج کے دور میں کر لے تو ان کو کبھی اپنے درجے سے گرا نہیں سکتا۔ تو جو چیز میڈیا کے بغیر مشہور ہوئی ہے نا، تو میڈیا اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، بس کیونکہ ان کا نام میڈیا کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ اب ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ، 238 ہجری میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 24 سال تھی۔ امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تہذیب و تہذیب جلد 8ویں صفحہ 31 پہ قول ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن زرارہ سے روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم کا قول کتاب الجرح و تعدیل جلد 8ویں صفحہ 449 پہ ہے کہ انہوں نے حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، اور امام بخاری کا قول تاریخ الکبیر جلد 8ویں صفحہ 81 پہ ہے کہ حشیم بن بشیر نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے۔ تو تمام حوالہ جات کو اب اکٹھا کر دوں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ کے، عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے، حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بھائی ولیوں کے جو دشمن ہیں وہ کسی رنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ داتا حجویری کو گالیاں دیں گے، وہ اگر امام اعظم کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو امام اعظم بھی ولی کامل اور صوفی کامل ہے۔ ہاں، وہ اگر داتا حجویری معین اجمیری ان اولیاء کو کہہ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اولیاء کا ہی دشمن ہے۔ اب آ جائیے ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعقوب بن ابراہیم بن کثیر دورقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 252 ہجریہ میں ہوا۔ اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 38 سال تھی۔ امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 334 پہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یعقوب بن ابراہیم سے روایت کی ہے۔ امام ذہبی کا قول سیر و اعلام النبلاء جو ہے جلد 12 صفحہ 141 پہ ہے کہ امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن ہارون سے روایت کی ہے، اور امام یعقوب سے امام نسائی نے روایت کی ہے۔ تو اب میں سارے حوالوں کو ملا دوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ شاگرد ہوئے امام یعقوب بن ابراہیم کے، امام یعقوب بن ابراہیم شاگرد تھے امام یزید بن ہارون کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام محمود بن غیلان، ان کا وصال ہوا 239 ہجری کے اندر۔ اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے طبقات الحفاظ جلد 1 صفحہ 80 کے اوپر کہ امام محمود بن غیلان سے امام ابو داؤد کے سوا 5 ائمہ حدیث نے روایت کی ہے، 5 نے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے امام محمود بن غیلان کے، یہ شاگرد تھے امام عبد الرزاق کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سے بھی آپ کے پاس فیض جو ہے وہ پہنچا۔ امام محمد بن مسنہ، ان کا وصال ہوا 252 ہجری میں۔ اس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 38 سال تھی۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ 284 پہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الحفاظ جلد 1 صفحہ 226 پہ لکھا ہے کہ امام نسائی نے امام محمد بن مسنہ سے روایت کی ہے۔ تو امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تہذیب و تہذیب جلد 10 صفحہ 260 پہ ہے کہ امام مسنہ نے امام مکی سے علم حاصل کیا ہے۔ تو اب میں عبارات کو ملا دوں۔ امام نسائی شاگرد ہوئے امام محمد بن مسنہ کے، یہ شاگرد تھے امام مکی کے، اور امام مکی شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک اور استاد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہارون بن عبداللہ بزاز، ان کا وصال ہوا 243 ہجری میں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں ان کے اساتذہ میں بڑی بڑی ہستیوں کو گنوا رہا ہوں، میں کرامتیں بیان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو چیز آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی پاورفل ہے، یہ کرامتوں سے بھی زیادہ ہے، تاکہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ لوگ آپ کو ہٹا رہے رستے سے کہ امام اعظم تو صرف حضور پاک ہیں، امام اعظم تو حضور پاک ہیں، عجیب عجیب باتیں کر کے لفظوں میں جب آپ کو وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ سے کسی چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے عقلی دلیل نہیں دو، ہمیں حدیث پیش کرو۔ امام اعظم ہے، امام اعظم تو حضور پاک ہیں، تم ان کو امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ انہیں کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور سارے ائمہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب جو ہیں ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔
اثر دیکھیے آپ، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ہارون بن عبداللہ بزاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 243 ہجری میں ہوا۔ اس وقت امام نسائی رحمہ اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال۔ تہذیب الکمال جلد 30 صفحہ 97 پہ امام مزی لکھتے ہیں ہارون بن عبداللہ بزاز نے فضیل بن دکین سے روایت کی ہے، اور ان سے امام بخاری کے علاوہ 5 ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ اب عرض ملاؤں، امام نسائی شاگرد ہوئے امام ہارون بن عبداللہ بزاز کے، یہ شاگرد تھے فضل بن دکین کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے آپ کو چند اساتذہ جو ہیں وہ گنوا دیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ آگے چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک چیز دے گیا، ایک ذخیرہ دے گیا کہ جب کبھی آپ اپنی تحقیق کے موڈ میں ہوں گے، آگے بیان کرنے کے موڈ میں ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ ایک بہت ذخیرہ دے کے جا رہا ہوں میں ہر امام کی سیرت کے اندر، کہ آپ بتا سکو کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیکن میں نے آپ کو ان کے بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں وہ بتا دیے۔ آپ نشاپور گئے، مرو گئے، عراق گئے، وہاں آپ نے ابو قریب سے استفادہ کیا، حجاز گئے۔ آفت العلم النسیان، بڑا بچپن میں پڑھا تھا۔ علم کی آفت کیا ہے؟ بھول جانا۔ آدمی کو اگر یاد نہیں رہے گا تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، اس کو پھر یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطا ہوتی ہے کہ آدمی ایک دفعہ چیز کو دیکھے اور اسے یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حدیث کے علم میں امام بنایا ہے، قوت حافظہ جو ہے وہ غضب کی دی۔ یہی امام نسائی پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم ہوا۔ امام نسائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، تو میں اس کو بھی کرامت میں شمار کرتا ہوں۔ ہاں، یہ بات یاد ہے، میں بھی یہ جو قوت حافظہ کا بہت زیادہ ہونا، میں اس کو بہت بڑی کرامت جو ہے وہ شمار کرتا ہوں، بہت بڑی۔ آپ کریں نہ کریں، آپ کے نزدیک کرامت یہ ہوتی ہے کوئی اڑ رہا ہے، کوئی تیر رہا ہے، کوئی دل کی بات کو بتا رہا ہے، تو میں ان کو اتنی بڑی کرامتیں تسلیم نہیں کرتا، اور ولی بھی ان کو نہیں تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ نے دل میں کیا سوچا ہے، یہ ہندو، سکھ، لاما یہ بھی بتا دیتے، یہ جان کے بتا دیں۔ میں ابھی سری لنکا میں جب گیا تھا تو آدم علیہ السلام کا جہاں پاؤں ہے وہاں میں گیا، اس کی بلندی کے اوپر بھی گیا، 7359 فٹ کی بلندی پہ میں پہنچا۔ وہاں جب میں پہنچا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے لاما، اور یہ مانک جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ میڈیٹیشن تھوڑی دیر کرتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اس سے نکلنا چاہیے۔ ہواؤں پہ اڑتا ہوا، پانی پہ تیرتا ہوا، یہ نہیں، یہ کرامت یہ ہے قوت حافظہ۔ آپ نمازوں کو دیکھا کرو، اس کے اخلاق کو دیکھا کرو، عبادت کو دیکھا کرو، اور اخلاق کو اکٹھا دیکھا کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، صرف اخلاق کو بھی نہیں دیکھنا اور صرف عبادت کو بھی نہیں دیکھنا۔ عبادت اور اخلاق کو ملا ہوا دیکھنا ہے کسی بندے میں، وہ صوفی ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ نمازیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، اخلاق غلط ہوگا۔ اخلاق بڑے لوگوں کا اچھا ہے، لیکن عبادت کے اندر وہ ڈاؤن ہوگا۔ تو دونوں چیزوں میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کے اندر دیکھیے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت حافظہ عطا فرمائی، علامہ ذہبی کا قول ہے طبقات الشافعیہ کے اندر 84 جلدوں پہ قول ہے آپ کا حافظہ امام مسلم سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کہتے ہیں علامہ ذہبی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ پاورفل تھی۔ یہ میرا جملہ آگے جا کر مدد دے گا۔ کیوں؟ میں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو، شاید میرا شمار حاضر رحمت میرا بھی ان لوگوں میں ہوگا، اور یہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا۔ امام نسائی امام بخاری پر 6 دن گفتگو یونیورسٹیز کے اندر، امام مسلم پہ تھوڑے دن گفتگو، امام ابن ماجہ کے اوپر اعتراضات پہ گفتگو۔ بھائی سارے ائمہ اپنی مرضی سے چن لیے نا لوگوں نے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج کے دور کے اندر مفسرین بھی لوگوں نے چن لی ہیں کہ بس اسی مفسر کو پڑھنا ہے، محدث بھی چن لی ہیں اسی محدث کو پڑھنا ہے، اور مورخ بھی چن لی ہیں بس اسی مورخ کو پڑھنا ہے۔ تو جو میچ کرتا ہے وہ پڑھ لیا، باقی سب چھوڑ دیے۔ یہ بھی آج کل طریقہ کار ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مجھے نہیں معلوم کہ یونیورسٹیز کے اندر لمبے لمبے لیکچر ہوتے ہوں، لیکن حاضر رحمت میں ربی، یہ میرے پروردگار عالم کا کرم مجھ پر کہ 2015 جو ہے وہ جا رہا، اور 2016 جو ہے
وہ آ رہا تو بیچ میں جس چیز پہ میں نے سٹڈی کی ہے وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، اور میں نے اس دن بیٹھ کر میں نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ یہاں، آج جو ڈیٹ چینج ہوگی وہ ڈیٹ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپک پہ جو ہے بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں بیان کی ہیں اور جو احادیث دوسری کتابوں میں وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ تو میں نے وہ حدیث کو شروع کر دیا، وہ حدیث جب میں نے شروع کی تو جب ٹائم ختم ہوا تو میں مولا علی کی شان جو ہے وہ بیان کر رہا تھا۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں بہت کم لوگ جو ہیں وہ انہیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے سننا ہے کیوں کم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور آپ کو اس محبت کی پاداش میں مارا گیا اور آپ کو شہادت حکمی کا مقام جو ہے وہ ملا۔ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے بھی زیادہ آپ کا حافظہ ہے، اور میرے نزدیک یہ بڑی کرامت ہے۔ علامہ اسیوطی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حافظ کا لقب دیا، اور حافظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدیث کے اندر حافظ کس کو کہا جاتا ہے، اور جسے یہ ٹائٹل مل جاتا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام مسلم سے بھی زیادہ ہے۔ صوفیہ کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ آپ کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے اندر ملیں گی۔ علی کی محبت کا کچھ تو نتیجہ ہوتا ہے نا بھائی، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو علی سے پیار ہے، اور اس محبت میں آپ نے شہادت حکمی کا مقام حاصل کر لیا۔ اب صوفی امانت دار ہوتا ہے اور دیانت دار ہوتا ہے۔ یہ صوفی کا خاصیہ، ولی امانت دار ہوگا، دیانت دار ہوگا، کیوں؟ وہ جس نبی کو ماننے والا ہے وہ نبی امین ہے اور دیانت دار ہے۔ ابن اسیر نے امام نسائی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے استاد سے سنا تو لکھا کہ سنا ہے، آپ نے استاد کو سنایا تو لکھا ہے کہ سنایا ہے، حدثنا اخبرنا اسے استعمال نہیں کیا آپ نے، اور یہ بڑی بات ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں، قرآن مجید کے اندر کل آتے ہیں نا، کل کہو، کل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو فرما دیجئے ہوتا ہے نا کل، یہ جب آپ بات کرتے ہو تو پھر آپ نہیں کہتے فرما دیجئے، آپ نے پھر اس بات کو کہنا ہوتا ہے جو بات فرمانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہو تو بچے سے آپ کہتے ہو نا بیٹے تم کہو الف، تو وہ یہ نہیں کہے گا بیٹے تم کہو الف، وہ سیدھا الف بولے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ تو کل یہ بیان ہی، کہو اللہ ایک ہے، تو یہ کہو کاٹنا چاہیے تھا، آگے ہونا چاہیے تھا واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی امانت و دیانت دیکھیے کہ جو لفظ آپ کے پاس آئے آپ نے بیان ہی ویسے ہی بیان کر دیے، کل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ تو صوفی جو ہوگا وہ امانت دار ہوگا، دیانت دار ہوگا، فراڈ لگانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو فراڈ لگا رہا ہو، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی مانے، لیکن پلیز اس کو صوفی مت مانیے گا۔ صوفی امانت دار اور دیانت دار ہوتا ہے۔ اگر آپ حدیث کے ائمہ کی زندگی پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ مکمل صوفیانہ زندگی آپ کی، مجاہدہ، ریاضت، عبادت، خدمت خلق۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پہلے مجاہدہ کیا۔ اب یہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس کی مختلف قسمیں ہوتی۔ آپ نے سفر کیا ہے، بہت سے اسفار ہیں آپ کے، اور وہ سفر کس لیے؟ بزنس کے لیے نہیں، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ خود پیسے لگا کر حدیث کا علم حاصل کیا، پھر جو پڑھا اس پر عمل کیا، اور آپ صوم داؤدی کے عامل تھے۔ یہ صوم داؤدی کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے یہ بہت پسند تھا۔ ایک دن آپ کھانا کھاؤ، ایک دن آپ روزہ رکھو، اسے کہتے ہیں صوم داؤدی۔ اس سے آدمی صحت مند رہتا ہے۔ کچھ دوست ہیں وہ روزانہ روزے رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک مرید ہیں، اٹلی میں ہوتے ہیں، عبد الرحمن ان کا نام ہے۔ کل میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے میں حیران ہو گیا اس لڑکے کی سن کے بعد، کہتا میں روزہ روز رکھتا ہوں۔ میں نے کہا مرضی ہے تمہاری، میں تمہیں پاور ہے تو ٹھیک ہے، ویسے صوم داؤدی جو ہے وہ پسند ہے، ایک دن چھوڑو ایک دن روزہ رکھو۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، یعنی مطلب کہ تینوں جو آپ کھاتے تھے، اور نماز اور نوافل، اللہ اکبر جل شانہ، اس کی تو پوچھو ہی مت کہ جو دور
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کے جو دور ہیں، اس دور کے اندر یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی نوافل فرض کو چھوڑتا ہوگا، نماز کو. تو اس پہ تو گفتگو یہ کرنا ہے، اشراق، تہجد، چاشت، ان نمازوں پہ گفتگو کرنا ہے. فرض نماز کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان چھوڑتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز تو پکی ہے. اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر اشراق، چاشت، تہجد اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، یہ تو نارمل ہوتا تھا مسلمانوں کی عادت. مسجد سے نکلتے ہی تب تھے جب اشراق پڑھ کے نکلتے تھے. تو آپ بھی نوافل، تہجد، فرائض، یہ ساری چیزیں اللہ اکبر جل شانہ، اور دن کے وقت قال اللہ قال رسول، اس کی صدایں جو ہیں وہ بلند. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے حج کیا. یہ حج جو ہے فرض ہوتا. اس لیے جن ممالک میں لوگ میری اس تقریر کو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اب تو گھروں کے اندر بھی لوگ سنتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں لندن کے اندر، بہت نورانی چہرہ ان کا، بہت نورانی چہرہ. مجھے لندن سے انہوں نے کال کی، کہنے لگے کہ ہم روزانہ ساری فیملی بیٹھ کر ولی کا جو آپ تذکرہ بیان کرتے ہو، آدھا یا پورا ہم اسے لازمی سنتے ہیں. ہمارے بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے. بس اس حج، یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا، حج جو ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ حج فوراً کیجیے، فوراً حج کیجیے، عمرہ کیجیے، وہاں جائیے. اور اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو پہنچیے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت پیدا کر دے گا. جائیے. تو حج جو ہے وہ آپ کثرت سے کرتے تھے. آپ ماشاءاللہ بہت امیر تھے، حج پہ جاتے. یہ بھی جہاد ہے، حج بھی جہاد ہے. امام نسائی کا مجاہدہ اور ریاضت ملاحظہ. آپ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے، امیر کے ساتھ آپ شامل ہوتے. جہاد، آپ نے جہاد بالمال بھی کیا ہے، جہاد بالسیف بھی کیا ہے، جہاد باللسان بھی کیا ہے، جہاد بالقلم بھی کیا ہے. یہ ساری اقسام ہیں. تو جہاد بالسیف بھی آپ نے کیا. جب آرمی جاتی مسلمانوں کی تو آپ اس کے ساتھ جاتے. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ جب جاتے تو آپ تصوف یہاں نظر آئے گا. اب جب جاتے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود آپ کا خیمہ بادشاہ امیر کے خیمے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. آپ اس کی مجالس میں نہیں بیٹھتے تھے. آپ کا خیمہ عام فوجی کے خیموں کے، فوجیوں کے خیموں کے ساتھ ہوتا تھا. وہاں بیٹھتے، وہیں رہتے. امیر کی مجالس میں بھی نہیں جاتے. آپ کا اپنا دسترخوان لگتا. اور پھر فوجیوں کو نماز پڑھاتے، فوجیوں کو حدیث پڑھاتے، فوجیوں کو اسلام کے بارے میں بتلاتے. تو اس لشکر کے اندر رہ کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دو کام کر رہے ہیں. پڑھا بھی رہے ہیں اور جہاد بھی ہو رہا ہے. جہاد باللسان بھی ہے اور جہاد بالسیف بھی ہے. یہ ہے صوفیاء کرام. ان کو ہم مانتے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں. ہاں، ان پہ انگلی اٹھاؤ. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، تصوف کا بہترین اشارہ میں آپ کو بتا دوں، اس پہ بھی مطالعہ کیجیے. اب تصوف کا بہترین اشارہ حدیث سے ملتا. طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، معجم الاوسط کے اندر حدیث مبارکہ 9264 ہے. افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع. افضل عبادت جو ہے وہ شریعت کا علم ہے. فقہ، قرآن اور حدیث میں سوچنا، قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کو یاد کرنا، یہ افضل عبادت ہے. اور دین کا افضل کام کیا ہے؟ زہد و تقوی کو اختیار کرنا. دیکھ لیا آپ نے، اس حدیث سے دونوں چیزیں آپ کو مل گئی تصوف کی. افضل العبادت الفقہ، اس کے اندر اشارہ ہو گیا شریعت کا. وافضل الدین الورع، اس کے اندر اشارہ ہو گیا تقوی کا، طریقت کا. دونوں چیزیں حدیث مبارکہ سے مل گئیں. تو آپ لوگوں کو چونکہ حدیثیں آتی نہیں ہیں، اس لیے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حدیث دو، حدیث پیش کرو، اور آپ سمجھتے ہو کہ شاید آپ جھوٹے ہو. اور آپ اپنا دین چھوڑ کر، جس میں بخشش تھی، اپنا مسلک چھوڑ کر جس پہ اولیاء تھے، دوسری جگہ چلے جاتے. حدیث کے اہل ہونے کا اقرار کرتے ہو اور جو حدیث کے عامل ہیں اولیاء صوفیاء، ان کا انکار کر دیتے ہو. تعجب. امام نسائی تصوف کی تفسیر تھے. صوفیاء کی خاص عادت جو ہے وہ لنگر. یہ تصوف کے اندر لنگر بہت ضروری ہوتا ہے. اسلام کے اندر یہی ہے. تو تصوف اسلام کے الٹ تو نہیں ہے نا. چیز تو وہی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں نا. اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا
آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام خیرن، تو کیا جواب دیا تھا؟ تطعم الطعام، کھانا کھلانا. آگے یہ نہیں لکھا غریبوں کو کھلانا یا امیروں کو کھلانا، یہ نہیں لکھا ہوا، کھانا کھلانا. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جب گئے جہاں گئے انہوں نے لنگر کو پہلے کھولا، کیونکہ تطعم الطعام ہے، یہ لنگر بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں غریب اور امیر کا کوئی نہیں ہے کہ غریب کھائیں گے امیر نہیں کھائیں گے، سب کھائیں. عبادت گزار شب بیدار. تو تصوف کے اندر جو لنگر کھانا ہے، غریبوں کو یا لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے. اور لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھا؟ ان کو خود روسٹڈ چیزیں، بھنے ہوئے مرغے بڑے پسند ہوتے تھے. ظاہر ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے وہ آپ کھاتے تھے. آپ جگہ جب دسترخوان لگتا تو دسترخوان بڑا وسیع ہوتا اور اس کے اوپر جو خاص چیز ہوتی وہ روسٹڈ مرغے ہوتے بھنے ہوئے. اب سارے اتنے آپ تو نہیں کھائیں گے نا، تو دوسروں کو بھی بلایا جاتا، انہیں بٹھا کر کھلایا جاتا. تو جو چیز تمہیں پسند ہے وہ دوسروں کو کھلاؤ، رزق میں برکت پیدا ہوتی. تو آپ جو ہیں آپ کا دسترخوان عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا، آپ کا دسترخوان عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا. عبادت گزار شب بیدار. اور تصوف کا خاصہ ایک یہ ہے کہ استغنا ہوتا ہے. آدمی جو ہے وہ دولت کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس دنیا داری ہے، اس کی اس چیز کو دیکھ کر وہ جھکتا نہیں ہے، اس کا استغنا ہوتا ہے. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اور سارے ائمہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی. آپ کو عمرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ سچے صوفی، عاشق مصطفیٰ. سارے صحابہ کے آپ محب تھے. جب قرآن مخلوق ہے کا نعرہ بلند ہوا، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی شرارت بازی ہوتی. آج کے دور میں جو ولیوں کے دشمن ہیں، یہ اس دور میں بھی تھے. اس دور میں ولیوں اور نبیوں کے اور مولا علی کے دشمنوں کا ایک نعرہ نیا نکلا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اس بہت سے لوگ آ گئے، ہر ایک چل پڑے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، لڑائی نہ ہو، تو اس لیے وہ کوئی اور رستہ اختیار کر لیتے. اصل مسئلے کی نہ تشریح کریں گے نہ اس کے اوپر غور کریں گے. کیوں؟ اس سے ان کا مقام گرتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو ان کو، آگے چلو، ہٹ ہو رہی ہے، ہٹ ہو جاؤ. تو قرآن مخلوق ہے جب تھا اس دور میں، ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ جو شخص اس آیہ کریمہ کو انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اس کو مخلوق مانے وہ کافر ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے فرمایا یہ حق ہے. تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جب اس روایت کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مذہب ہے، میرا بھی یہی مذہب ہے. تو گویا کہ آپ ولیوں کے جو اس دور میں دشمن تھے کہ جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ ان کے اندر شامل نہیں تھے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے علوم کے مراکز میں جا کر علم حاصل کیا. آخر آپ نے جب سارے مراکز جہاں جہاں بڑے بڑے نظر آئے، آپ نے علم حدیث کو حاصل کر لیا، تو جا کر قیام جو کیا، سکونت جو اختیار کی، وہ آپ نے مصر کے اندر، مصر میں آپ نے قیام فرمایا. مصر میں جب آپ ٹھہرے تو اب کچھ ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کا طوطی بولنے لگا، ہر طرف آپ کی شہرت ہو گئی. لوگ پہلے تو آپ کو اپنی مجالس میں بلاتے، وہاں آپ تقاریر کرتے، حدیث کو بیان کرتے، حدیث کی تشریح کرتے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے جب آپ کی قوت حافظہ کو دیکھا، آپ کے علم کو دیکھا، تو پھر شہرت آپ کی پھیلی. پھر آپ کا اپنا مدرسہ جو ہے وہ بنا، لوگ پھر آپ کے پاس آ کر حدیث کو سیکھنے لگے. تو آپ نے صرف تقریر تدریس ہی نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ تحریر بھی کی، اور خود کو تحریر کے اندر بھی منوایا. تقریر میں منوایا، تدریس میں منوایا، تو تحریر میں بھی منوایا. آپ نے کتابیں جو ہیں وہ لکھی، مسند مالک لکھی، مسند منصور لکھی، فضائل صحابہ، آپ نے صحابہ کرام کے بھی فضائل لکھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، ان کے فضائل بھی لکھے. کتاب الضعفاء، کتاب الجرح والتعدیل، مناسک حج، خصائص علی، سنن کبریٰ، سنن صغریٰ، المعروف نسائی شریف، آپ نے کتب بھی لکھی، اور بھی وہ ساری کتابیں آپ کی. لیکن آپ کی جو وجہ شہرت جو کتاب بنی وہ سنن صغریٰ ہے، جس کو بعد میں نسائی شریف کے نام سے جانا گیا. کسی کی کتاب میں کتنا دم ہے، کسی کی تحریر اور تقریر اور اس کی پرسنالٹی کے اندر کتنا دم ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس دور کے علماء کے بیانات کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا. تو علماء نے
اعتراف جو کیا ہے معرفت و علوم الحدیث صفحہ 83 پہ حاکم کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں نے امام دارقطنی سے سنا، امام عبد الرحمن النسائی علم الحدیث میں اپنے زمانہ کے محدثین کے امام تھے اور جرح و تعدیل کے بھی امام تھے۔ ابن عدی کا قول الکامل جلد پہلی صفحہ 146 اس کے مقدمہ میں ہے کہ حضرت منصور فقیہی اور ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ النسائی امام من ائمۃ المسلمین، علامہ ذہبی فرماتے ہیں امام نسائی علم و اسماء الرجال علل حدیث میں امام مسلم، امام ترمذی اور امام داؤد سے زیادہ عمیق تھے، آپ کو زیادہ گہری نظر تھی آپ کی اس علم کے اوپر۔ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے دور کے مقتدا و پیشوا تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام ابو الحسن نے کہا جب تم محدثین کی روایات پر نظر ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس حدیث کا امام نسائی اخراج کرتے ہیں وہ باقی محدثین کے اخراج کی بنسبت صحت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مغربی محدثین نے تصریح کی ہے کہ امام نسائی کی کتاب امام بخاری کی صحیح سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جملے جو ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام ہے، لیکن لوگ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ اس لیے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کی محبت میں جان دے دی ہے۔ تو آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ نسائی شریف بنی۔ یہ نسائی شریف جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو صوفیاء، اولیاء اور ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ میسج جو انہوں نے علم جو سیکھا ہے وہ سب تک پہنچ جائے، عوام تک بھی پہنچے، امراء تک بھی پہنچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے لیٹر لکھا، آپ نبی تھے، یہ پیغام آپ نے امراء تک بھی پہنچایا۔ اب ان کے پاس حدیث تھی، انہوں نے کیا کیا؟ کتاب لکھی اور حدیث کو جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھا سنن الکبریٰ۔ کبریٰ جب نام رکھا تو امیر رملہ امیر بن سفیان ثقفی کو دکھائی، یہ لیجئے کتاب پڑھیے، اس میں مسائل ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر ہمارا لا جو ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، سارا لا فقہ کے اندر ہی، حدیث سے ہم اپنا لا حاصل کرتے تھے، ہمارا قانون اسی سے بنتا تھا۔ تو امیر نے کہا کہ کیا اس کے اندر تمام کی تمام صحیح ہیں؟ اس کا مقصد اس کے ذہن کے اندر بخاری، مسلم یہ شاید ہو، حالانکہ ان کے اندر بھی ساری صحیح تو نہیں ہے۔ کیا ساری صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اندر ساری صحیح تو نہیں کر دی، کچھ حسن ہیں اور دوسری بھی حدیث مبارکہ ہیں، کیونکہ حدیث بذات خود تو کچھ نہیں ہوتی نا، وہ تو حدیث ہے، وہ راوی کے مقام کے مطابق متن کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، اکثر جب ہم بولتے ہیں عوام طبقہ کے اندر جب یہ جملہ پہنچ جاتا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ویک ہے، یہ حدیث جو ہے غریب ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کا بیان یہ ہے۔ نا، حضور کا بیان تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آخر میں وہ اپنا بیان ٹھوک دے۔ تو وہ چیک کیا جاتا ہے کہ بیان کرنے والے کون آدمی ہیں، تو ان میں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹر ہے، اس کی جو پاور ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا اثر پڑ جاتا ہے متن کے اوپر۔ یہ ہے اصل بات۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ساری تو نہیں ہے، تو امیر رملہ نے یہ پھر کہا کہ اس طرح کرو کہ سنن الکبریٰ میں سے یہ جو آپ کتاب میرے پاس لے کر آئے ہو، اس میں سے آپ چن کر ایک ایسا میرے لیے مجموعہ بناؤ کہ جس کے اندر تمام صحیح احادیث ہو۔ تو پھر آپ نے اس کا نام رکھا سنن المجتبی یا سنن المجتنی۔ یہ نسائی شریف کے دونوں نام ہیں، المجتبی، المجتنی، دونوں نام آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ نسائی شریف مشہور ہو گیا کیونکہ نام تو آپ کو پتا کتابوں کے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ الجامع والصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ، یہ ہے بخاری کا اصل نام۔ تو اتنا لمبا کون یاد کرے گا؟ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بخاری شریف، حالانکہ بخاری کتاب کا نام نہیں، بخاری تو امام ہے، کتاب تو نہیں نا بخاری، کتاب تو مکے میں لکھی گئی، مدینہ میں لکھی گئی، 16 سال پتہ نہیں کہاں کہاں لکھی گئی، تو کتاب تو بخاری کی نہیں ہے، تو اس کو ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ اصل تو اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ اسی طرح نسائی شریف کا نام جو ہے وہ مجتبی ہے یا مجتنا ہے، دونوں ٹھیک ہے، لیکن سنن صغریٰ اور نسائی کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہوئی۔ اس کے اندر آپ نے 5761 حدیث کو جمع کیا۔
یہ آپ نے خود ہی کام کیا تھا، آپ کے کسی شاگرد نے کام نہیں کیا کہ جیسا کہ کچھ مورخین نے یہ لکھ دیا کہ آپ کے شاگرد نہ، نہیں، ایسا نہیں، آپ ہی نے یہ خود کام کیا۔ طویل گفتگو ہے میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث جامع نعیمیہ، انہوں نے طویل گفتگو کی ہے اور ایک ایک لفظ کے اوپر بہت پیاری گفتگو کی، آپ وہاں پڑھ لیجئے گا، لیکن میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ خلاصہ جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا یہ جملہ ہے اور وہ زبردست تشریح ہے۔ کہتے ہیں کہ نسائی شریف میں 3 اقسام ہیں حدیث کی، وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہیں، وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ ہیں، وہ حدیث جن کو خود امام نسائی نے اخراج کیا ہے، کوئی علت تھی تو خود بیان کر دیا، اس کے علاوہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اب کیا کریں کہ یہ چونکہ تقریر ہے اس لیے اب وہ گفتگو نہیں ہو سکتی جو ٹیکنیکل نسائی شریف پڑھاتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے اگر زیادہ تحقیق کرنا ہو تو میرے استاد محترم کی کتاب ضرور پڑھیے گا، محدثین کے اوپر جو انہوں نے لکھی۔ آپ کی کتاب کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کی ساری خوبیاں یکجا ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ نسائی شریف کی شروح بہت کم ہے، بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، داؤد کی ہیں، ترمذی ہے، نسائی شریف کی شروح جو ہیں، شرح جو ہیں وہ بڑی کم ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر وہی چیزیں ہیں جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، وہ خوبیاں بھی وہی ہیں، اسٹائل بھی وہی ہے، حدیث مبارکہ بھی آپ نے وہی لکھی، حدیثیں تو سب کی کچھ نہ کچھ ملتی جلتی۔ نسائی شریف کے علاوہ آپ کی وجہ شہرت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کتاب لکھنا اور مار کھانا اور شہادت حکمی کا مقام پانا۔ علی ولی اللہ کی محبت میں کتاب لکھی۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، آپ مصر میں رہتے تھے، دمشق میں گئے، ان علاقوں میں آپ پھرے۔ بغداد کے اندر اس وقت حکومت تھی المقتدر باللہ عباسی کی حکومت تھی۔ دمشق گئے، شام گئے۔ اب یہ دمشق اور شام جو ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہو اموی حکومت کا مرکز رہا ہے، اس لیے ارد گرد کے علاقہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے۔ آپ کے شاگرد محمد بن موسیٰ مامونی بیان کرتے ہیں کہ استاد محترم نے فرمایا کہ میں دمشق گیا، دمشق میں جا کر میں نے دیکھا کہ کوئی بھی حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتا۔ تو حضرت علی کی شان بیان کرنا یہ تو ایمان کی دلیل ہے نا بھائی۔ کہنے لگے شان بیان، میرے دل میں آیا کہ بھائی حضرت علی کی شان پر حدیث کو یکجا کیا جائے، جس نے جو بیان کیا ہے۔ تو آپ کا مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ بخاری اور مسلم کے سٹینڈرڈ کی شرائط کے مطابق جو ہے، ہم نے کہا کہ جو حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو حافظات عطا فرمایا تھا، وہ میں لکھ دوں۔ تو حضرت علی کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یا حضرت علی نے خود جو بیان کیے ہیں وہ آپ نے سارے یکجا کیے، اس کا نام رکھا خصائص علی، مناقب علی رکھا۔ بعد میں آپ نے باقی صحابہ پہ بھی لکھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ امام نسائی جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، نہ۔ لیکن ایک صوفی، ایک ولی، ایک سچی عالم دین کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ یہاں سچائی کو دبایا جا رہا ہے وہ وہاں بیان کرے اسے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ میچ کر جائے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ پورا دمشق، ارد گرد کا علاقہ، یہ سب اموی حکومت کا جو ہے وہ زیر اثر ہے، لیکن آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب لکھی، حدیث کو آپ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ اکبر جل شانہ اب پھر بیان کرنے لگے۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، کیا نظر الی وجہ علی عبادت ان ذکر علی عبادت، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اب علی کا چہرہ تو دیکھیں گے وہ لوگ کہ جو حضرت علی کے ظاہری دور میں زندہ تھے، ہم لوگوں کے لیے کیا عبادت ہوگی؟ ہم لوگوں کے لیے کہ علی کا ذکر کر کے عبادت کرنا۔ اب اس کے اوپر نہیں یونیورسٹیز میں لیکچر ہوتے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ذکر علی ہو اور عبادت ہو، اور عبادت کے لیے بہترین موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے۔ تو آپ نے حدیث مبارکہ کو جمع کیا۔ تو ھذا رحمت من ربی، میں نے ان حدیث مبارکہ کو، یہ 2015 جو ہے وہ جب جا رہا تھا اور 2016 جب آ رہا تھا، تو میں نے اس وقت بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے ان حدیث مبارکہ جو پڑھا ہے، آپ سب لوگ اسے سن لیجئے، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو میں نے بخاری اور مسلم، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور نسائی اور جو آپ نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، میں نے سب حدیثوں کو یکجا کیا ہے، اور آج میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی سے محبت منافق کر نہیں سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا علی سے۔ علی کی شان بیان کرے گا
اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, اب میں ذکر کرنے لگا ہوں, تم بھی ذرا اس عبادت میں شریک ہو جاؤ. ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. مشکات شریف میں ہے لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن. علی سے محبت نہیں کرتا, نہیں کرے گا منافق. مضارع ہے نا, دونوں زمانے آ جائیں گے. ولا یبغضہ مومن, مومن بغض نہیں رکھتا, نہ رکھے گا مومن. من سب علی, جس نے علی کو گالی دی, فقد سبنی, اس نے مجھے گالی دی ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے. مسند امام احمد نے بھی اس کو بیان کیا. من کنت مولاہ فعلی مولاہ, مشکات شریف میں حدیث ہے. ترمذی میں ہے, مسند امام احمد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے قربت تھی کسی کو نہ تھی. اس کو نسائی شریف میں بیان کیا گیا, یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے. ایک لشکر کے ساتھ حضرت علی کو بھیجا تو بعد میں ہاتھ اٹھا کر حضور دعا مانگتے ہیں, اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا. مشکات شریف میں اور ترمذی میں, اے اللہ مجھے موت مت دینا جب تک کہ میں علی کے چہرے کو دیکھ نہ لوں. اللہ اکبر جل شان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ایک روز فرمایا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد, یعنی مسجد نبوی, غیری و غیرک. یہ حدیث مبارکہ ترمذی میں ہے, مشکات شریف میں. حضور فرما رہے ہیں علی سے یا علیو. تو اس لیے اگر کسی اور وجہ سے تم نہیں پکار سکتے حضرت علی کو یا کہہ کے, تو یہ حدیث اور نبی کی سنت سمجھ کے ہی پکار لو یا علی. تو یا علی لا یحل, اے علی حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ جنابت کی حالت میں اس مسجد نبوی سے گزرے, میرے اور تیرے علاقہ. یہ اعزاز ہے اور مقام ہے مولا علی شیر خدا کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی سے کہا تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا ہے, مگر یہ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسلم شریف, مشکات شریف میں حدیث ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ نے بیان کی ہے اور بخاری میں بھی ہے. کتنا بڑا مقام ہے. فرما رہے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا بھائی بھی کہہ دیا اور مرتبہ بھی بڑا اعلیٰ دے دیا, اور ساتھ یہ فرما دیا کہ لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ لا نبی آبادی کا جملہ نہ کہتے تو شاید بعض لوگ ان کو نبی قرار دے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی. علی مجھ سے اور میں اس سے. ان علی منی وانا منہ, میں علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. وہو ولی کل مومن بعدی, اور وہ ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے اور مشکات شریف میں. اور جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نجران کے عیسائی آئے تھے اور مباہلہ تھا, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. اب ذرا حدیث سن لیجئے جو مسلم شریف میں. اس وقت دعا رسول اللہ علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی. مولا علی کو بلایا, بی بی فاطمہ کو بلایا, حضرت امام حسن کو بلایا, حضرت امام حسین کو بلایا, کہا اللہم ہؤلاء اہلی. اس سے بھی مولا علی کا مرتبہ واضح. خیبر کی جنگ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا. اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے. تو پھر کل کیا ہوا تھا, آپ نے دوسرے دن پھر جھنڈا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے, مشکات میں بھی. اس سے یہ پتا چلا کہ مولا علی وہ ہیں کہ اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مولا علی کی شان کیوں نہیں بیان کی جا رہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ حدیث مشکات میں ہے اور مسلم ترمذی شریف میں بھی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مسجد کے فرش پہ لیٹے ہوئے دیکھا تو پکارا کم ابا التراب, کم ابا التراب. یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے. اور یہ مولا علی شیر خدا کو بڑا اچھا لگتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا پرندہ ہے. آپ نے دعا مانگی یا اللہ اسے بھیج جو مخلوق میں تجھے محبوب ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھنا ہوا پرندہ کھایا. یہ حدیث مشکات میں ہے اور ترمذی میں ہے. تو معلوم ہوا کہ مولا علی شیر خدا
اللہ کے محبوب ہیں تو مولا علی سے پیار کیوں نہیں کیا جاتا؟ حدیث ماننے والے کدھر گئے جو حدیث کو کہتے ہیں کہ ہم اہل ہیں؟ اب وہ کہاں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اذا سالت اعطانی واذا سکت ابتدانی، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مانگتا تو مجھے عطا فرما دیتے، میں جو مانگتا، اور جب میں خاموش ہو جاتا تو ابتدا گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ اللہ اکبر جل جلالہ، یہ ناز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، یہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں بھی ہے، اور ایک جگہ پہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ہے۔ حکمت یہ علم سے بھی بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ تو حکمت سمجھتے ہیں دوائیوں کو، نا، علم چھوٹا لفظ ہے، یہ حکمت علم سے بھی بڑا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ غزوہ طائف کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے طویل سرگوشی کی۔ لوگوں نے کہا اتنی طویل سرگوشی حضور نے فرمائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی، فقال رسول اللہ من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، مولا علی سے سرگوشی اللہ کر رہا ہے، تو کیوں نہیں علی کی شان بیان ہو رہی؟ خصائص علی کی پہلی حدیث ہے، حضرت علی نے فرمایا انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ علی کی ولادت ہوئی کعبہ کے اندر، شہادت ہوئی مسجد کے اندر، یہ دونوں ملا کر خاصہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو اپنے بستر پہ سلایا۔ دنیا کے اندر ہی جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ان میں ایک مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کو یمن بھیجا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ شریف باندھا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ آپ وہاں گئے، سب سے بڑے قبیلے کو چند ہی روز کی تبلیغ کے بعد آپ نے مسلمان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بڑے خوش ہوئے۔ کیوں نہیں کریں گے کہ جن کے سر پر دستار فضیلت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھ رہے ہوں، وہ مبلغ کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے پہلے شخص کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ میرے غسل دیتے ہوئے فرماتے جاتے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے باپ باپ قربان ہو جائیں، آپ دونوں حالتوں میں کس قدر پاکیزہ ہیں۔ بعد میں لوگوں نے آپ سے پرمیشن لے کر آپ کے ساتھ مدد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور اتارنے والے آپ ہیں، آپ کی اجازت سے دوسرے شامل ہوئے۔ یہ اعزاز ہے مولا علی شیر خدا کا۔ اور ایک بات میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں، قرآن مجید کے بڑے بڑے عامل نظر آئیں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کا عامل صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات پوچھنے لگو تو پہلے صدقہ کرو۔ اس آیت پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کر دی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 114 ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ یہ اتنا تو آپ نے سب نے سنا نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی یاد کیجئے، اگلا ٹکڑا ہے وابوہما خیر منہما، اور ان دونوں کے ابا مولا علی شیر خدا ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے، یہ سال میری زندگی کا سب سے بڑا سال، کیوں؟ میں نے یہ حدیثیں مولا علی کی بیان کی تو فوراً سوئی جو ہے وہ چینج ہوئی، آگے بڑھی تو تاریخ ہوئی 1 جنوری 2016، اور مجھے یقین ہے کہ مولا علی کا صدقہ میرا رب اس سال مجھ پہ ضرور کرم کرے۔ میں نے پھر دعائیں مانگی مولا علی کا صدقہ دے کر۔ تو مولا علی شیر خدا کی یہ شان کی حدیثیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر کے، اب چونکہ صوفی ہیں ولی کامل ہیں، کسی سے ڈریں گے تو نہیں۔ اب آپ سیدھے پہلے آپ رملہ گئے، یہ جو رملہ ہے، رملہ یہ شہر موجودہ اسرائیل کا سینٹر ہے، آج بھی یہاں مائنورٹی میں عرب رہتے ہیں۔ اس شہر کو اموی گورنر سلیمان بن عبد الملک نے بنایا تھا 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں۔ یہ شہر ہر دور میں مرکز رہا اور کئی دفعہ فاتحین کی فتح کا نشانہ بنا، حتیٰ کہ نیپولین کی آرمی نے بھی 1799 میں اسے فتح کیا۔ 1948 کی عرب اسرائیل وار کے بعد یہاں سے مسلمان بھاگ گئے۔
اب زیادہ تر یہودی رہتے ہیں، چونکہ اس کو اموی سرداروں نے بنایا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اثر و رسوخ تو اموی ہوگا نا، بنو امیہ کا ہوگا۔ تو رملہ میں، شام میں، پیلسٹائن میں، دمشق میں، ان علاقوں میں پھر کر آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ تو حضرت علی کی شان بیان نہیں ہو رہی، تو آپ نے پھر دمشق کی جو جامع مسجد ہے، جس اموی مسجد ہے، بڑی زبردست مسجد، اس مرکز کے اندر آپ بیٹھ گئے۔ مرکز میں بیٹھ کر آپ نے کتاب کھول لی، جو کتاب لکھی تھی، مسجد میں بیٹھ کر مولا علی کی شان شروع کر دی۔ ذکر علی عبادت، علی کی ذکر عبادت۔ اب عبادت کا مزہ تو مسجد میں ہی آئے گا نا بھائی۔ تو مسجد میں بیٹھ کر جب آپ نے گڑھ کے اندر کتاب شروع کی، علی کی شان بیان کی کہ علی وہ پہلا ہے کہ جس نے بچپن نبی کے پاس گزارا، علی ہے وہ کہ جنہوں نے نماز ادا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، علی ہیں کہ جن کو جھنڈا عطا کیا گیا خیبر میں، علی ہیں وہ کہ جن کو حضور نے کہا کہ میں علی سے، علی مجھ سے، وہ علی ہے کہ جن کی محبت جو ہے وہ بس آپ حدیث جب ابھی شروع کی، آپ نے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت علی کی شان خارجیوں کو تو اچھی لگتی نہیں ہے، وہ ایک خارجی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تو کھڑا ہو گئے، کہنے لگا کوئی ایسی روایت سناؤ کہ جس میں امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی برتری ہو، حضرت علی سے افضل ثابت ہوں، کوئی ایسی حدیث سناؤ۔ اب جو ولی کامل اور صوفی ہوگا وہ تو سچی بات کرے گا نا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم برتری کی بات کرتے ہو۔ اب انہوں نے جو جملہ بولا وہ میں نہیں بولتا، میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے جی اس نے جملہ بولا، میں جملہ کتاب سے لاتا ہوں۔ تذکرۃ الحفاظ صفحہ 699 کی عبارت سنیں۔ فَسَأَلَهُ أَن يُحَدِّثَهُم بِشَيْءٍ مِّن فَضْلِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا يَكْفِي مُعَاوِيَةَ أَن يَذْهَبَ رَاسٌ بِرَاسٍ۔ اس کا ترجمہ اب میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، اس کا ترجمہ عبدالسمیع دیوبندی یوں کرتے ہیں کہ معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جائیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی فضیلت والی حدیث سناؤ۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کا درجہ صحیح حدیث اور قرابت کی وجہ سے زیادہ ہے۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے خاندان نے فتح مکہ تک تنگ کیا ہے۔ حضرت علی رجب 600 سے 634 تک حضور کے ساتھ رہے، 34 سال۔ حضرت امیر معاویہ 628 سے 634 تک صرف 6 سال رہے۔ حضرت علی کو بستر پہ سلایا ہے، امیر معاویہ کو نہیں۔ حضرت علی کے پاؤں پہ لعاب لگایا ہے میرے نبی نے، امیر معاویہ کے نہیں۔ حضرت علی کو اپنی بیٹی دی ہے، امیر معاویہ کو نہیں۔ حضرت علی کو باب العلم کہاں ہے، حضرت امیر معاویہ کو نہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ میں کہاں سے حدیث لے کر آؤں؟ کیا حدیث خود گھڑ لوں؟ بس اتنا کہنا تھا، مجمع سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ علی کے دشمنوں کو کب پسند تھا کہ علی کی شان بیان ہو؟ صرف انہوں نے آپ کو یوں کھینچا۔ اس وقت جانتے ہو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر 85 سال سے ابو تھی۔ کچھ سمجھ میں آپ کو؟ اور میرے آئیڈیا کے مطابق آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 87 سال کے قریب تھی۔ 87 سال ہو چکی آپ کی عمر۔ اب 87 سال کا ایک بوڑھا شخص وہ ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں مولا علی کی شان بیان کر رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جو گری ہوئی کھجور نہیں کھاتے، نمازوں کے بڑے پابند۔ آپ کبھی خارجیوں کی زندگی پڑھیے گا، نماز کے بڑے پابند، بڑا عمل، حضرت علی کی شان بیان نہیں کر رہے۔ قرآن پہ اوپر عمل کرنا، قرآن پہ عمل کی خاطر ہی تو انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا تھا۔ ایک آیت کو مانا، دوسری کو چھوڑ گئے۔ تو اب حضرت آپ دیکھیے وہ حدیثیں ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث سارا اپنے مسلک کے لیے تھا۔ اب جب ان کو اپنے فرقے کے اوپر اٹیک نظر آیا تو مسجد کے اندر ہی عبادت ہو رہی ہے، ذکر علی ہو رہا ہے، حدیث پر عمل ہو رہا ہے، انہیں اٹھایا کھینچ کر نیچے اور ان کو مارنا شروع کر دی۔ اب ظاہر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈنڈے تو تھے نہیں، کسی نے گھونسا مارا، کسی نے ٹھوکر ماری۔ 87 سال کے بوڑھے کو مارا جا رہا ہے، اور ایک ظالم تو آپ کے شرم گاہ کے اوپر، آپ کے نازک اعضاء کے اوپر چڑھ گیا۔ اتنی زور زور سے انہیں ککیں ماری، زور زور سے پاؤں مارا اور ایڑیاں ماری، اور کچھ لوگوں نے آپ کے اجزاء پر مارا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے بابا جی جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چوٹیں ہیں، بہت ضربیں ہیں۔ آپ کی ٹانگوں کے درمیان جو ضربیں لگیں
وہ جو ہے وہ کاری ثابت ہوئی، وہ بڑی شدید تھی، وہ جان لیوا تھی۔ اب یہ لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے مار کے آپ کو۔ جب مار کے بھاگ گئے، انہوں نے سمجھا کہ آپ چلے گئے، آپ کے کچھ شاگرد تھے، خادم تھے، انہوں نے ایک دم سے آپ کو اٹھایا۔ جب آپ کو اٹھایا، گھر لے جانے لگے، تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں دفن ہی نہیں ہونا، جہاں علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، مجھے یہاں دفن نہیں ہونا، مجھے مکہ میں لے چلو، جہاں علی کا بچپن گزرا ہے، مجھے مکہ میں لے چلو، جہاں علی نے 10 سال میں لوگوں کے مجمع میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے وہاں لے چلو، جلدی کرو۔ آپ کو گھر لائے، وہاں سے پھر آپ کو لے کر چلے۔ اب وہ جو راؤٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ راؤٹ جو تھا وہ پیلسٹائن، رملہ، پھر ادھر سے جورڈن، یہ راؤٹ جو اختیار کرنا تھا، تو کہتے ہیں کہ جو ہی آپ کو اٹھا کر چلے تو پیلسٹائن میں یا رملہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی لیے ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو رملہ کے اندر ہی دفنا دیا گیا، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا وصال تو رملہ اور پیلسٹائن میں وہیں کہیں ہوا، لیکن آپ کا جسد انور جو ہے وہ پھر آپ کے شاگرد آپ کی وصیت کے مطابق مکہ میں لے کر آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچ گئے، وہاں جا کر آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کی قبر مبارک صفا مروہ کے درمیان بنا دی گئی، وہاں کسی جگہ بنا دی گئی آپ کی قبر مبارک۔ تاریخ الاولیاء میں ہے، صفحہ 408 پہ۔ یہ کتاب 1291 ہجری میں لکھی گئی، 146 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی۔ تو اس میں ہے کہ 13 صفر 303 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور صفا مروہ کے درمیان آپ کو دفنا دیا گیا۔ تذکرۃ المحدثین میں بھی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان آپ کی قبر مبارک ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ رملہ میں وصال پا گئے اور بیت المقدس میں دفنایا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو مکہ لایا جا رہا تھا، قریب پہنچے تو وصال ہو گیا آپ کا، مگر وصیت پوری کی گئی، اور یہ شہادت آپ کی، یہ شہادت حکمی میں کہتا ہوں اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے علی کی شان بیان کر رہے تھے، لوگوں نے آپ کو مارا، اور اسی زخموں کی وجہ سے اور اسی چوٹ کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ یہ شہادت حکمی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ علی کی محبت میں جان دے دی، پرواہ نہ کی۔ تصوف کے اندر تمام صحابہ کی عزت کی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ امام نسائی کی کتاب نسائی شریف سے ستہ میں شامل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حدیث پہ عمل کرنے والے حضرت علی کی شان بیان کیوں نہیں کرتے؟ بھئی حدیث تو ہے نا، تو جب یہ دعویٰ ہے کہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو پھر حضرت علی کی شان کو بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج 2015 ختم ہو رہا ہے، 11:34 ہو چکے، جمعرات ہیں۔ میں حضرت علی کی شان کی حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھ رہا ہوں۔ اے اللہ، مشکل کشا کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان کر، سب کو سکون دے، اور لوگوں کو اصل تصوف سمجھنے اور ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن علی کا ساتھ عطا فرما۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جتنے ذرائع، پاورز، اختیارات، تصرفات ہیں، اٹریکشنز ہیں، سب علی کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ 2016 میں اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ اور اسی پہ موت عطا فرما۔ آمین آمین۔ اسما دعائی بے خصائص لطفک، آمین آمین آمین۔ اے اللہ کم از کم مجھے 365 اولیاء کی شان لکھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ میرے لیے آسان کر دے، ایسی شان جس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہو۔ اپنا فضل دے مجھے، اپنے علم میں سے مجھے دے، اور تمام ذرائع عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔